بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس موڈیول میں ہم اسم کی اقسام بلحاظ افراد اس کو ایکسپلین کریں گے کہ افراد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ واحد اور جمع سے تو آپ واقف ہیں۔ ایک نیا ورڈ تثنیہ، موسٹلی آپ میں سے بعض لوگوں نے شاید فرسٹ ٹائم سنا ہو اور بعض اس کے بارے میں پہلے بھی جانتے ہوں گے۔ تو یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ دیگر زبانوں کی مقابل عربی زبان وہ واحد زبان ہے کہ جس میں واحد اور جمع کے اندر ایک تیسری چیز بھی پائی جاتی ہے جس کو ہم تثنیہ کا نام دیتے ہیں۔ اب 1 بائی 1 ہم دیکھتے ہیں، واحد کس کو کہتے ہیں، تثنیہ کس کو کہتے ہیں اور جمع کس کو کہتے ہیں۔ واحد کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ وہ اسم جو ایک فرد یا ایک شے پر دلالت کرے، اونلی ون۔ تو کوئی بھی اسم اگر وہ عام شیپ میں لکھا ہوا ہے، عام صورت میں لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد ایک ہوتا ہے۔ جیسے جبل، پہاڑ، ایک پہاڑ، رجل، ایک آدمی، کرسی، ایک کرسی۔ تو یہ واحد ہے۔ تثنیہ کیا ہے؟ تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈوئل۔ 2 چیزیں ہوں گی، یعنی وہ اسم جو 2 افراد یا 2 اشیاء پر دلالت کرے۔ اب تثنیہ بنتا کیسے ہے؟ تثنیہ واحد سے بنتا ہے۔ واحد کے آخر میں الف نون لگا دیں یا نون لگا دیں تو وہ تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے آپ نے جبل پڑھا، ایک پہاڑ، تو جبلان الف اور نون لگایا اور نون مکسور ہوگا تو اس کا مطلب ہے 2 پہاڑ۔ اسی کو آپ الف کو آپ یا میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، جبلین۔ لیکن یہ آپ کی مرضی پر نہیں ہوگا کہ جہاں آپ چاہیں الف پڑھ لیں، جہاں آپ چاہیں یا پڑھ لیں۔ اس کے باقاعدہ رولز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے الف پڑھا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جو الف ہے وہ یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رولز انشاءاللہ اگلے موڈیولز میں آئیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے جمع۔ جمع سے بھی آپ واقف ہیں کہ وہ اسم جو 2 سے زیادہ اشیاء پر دلالت کرے، یعنی جس میں منیمم 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ تو 3 اور 3 سے آنورڈ جو بھی چیزیں ہوں گی، جتنی بھی چیزیں ہوں گی، وہ جمع کنسیڈر ہوں گی۔ جیسے جبال، تو اس کا مطلب ہے 3 یا 3 سے زیادہ پہاڑ۔ جنات، تو 3 یا 3 سے زیادہ باغات۔ انہار، 3 یا 3 سے زیادہ دریا۔ تو نہر کو عربی کے اندر دریا کو کہتے ہیں، نہر کا کلمہ۔ عام طور پر نہر کا ترجمہ نہر کر دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ نہر کے لیے عربی میں اور ورڈ ہے، اور جہاں بھی نہر کا لفظ آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے دریا۔ جیسے نہر دجلہ، نہر فرات، تو اس سے مراد یہ دجلہ اور فرات نہریں نہیں ہیں بلکہ یہ دریا ہیں، ریور ہیں۔ اب جمع کی اقسام پر آ جائیں تو جمع کی 2 اقسام ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ وہ جمع ہوتی ہے کہ جمع بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، جسٹ اس کے اینڈ پر کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جو واحد کی شیپ ہے وہ ایز اٹ از رہتی ہے۔ جیسے مسلمون، اس کی جمع ہے مسلمون، تو آپ نے مسلم جو واحد ہے، مسلمون میں وہ ایز اٹ از ہے، جسٹ اینڈ پر کیا اضافہ ہو گیا ہے؟ واو نون کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جمع مکسر ہے اس کے مقابلے میں، جمع سالم کے مقابلے میں ہے جمع مکسر۔ تو جمع سالم جو ہے یہ ساؤنڈ پلورل ہے، جمع مکسر جو ہے یہ بروکن پلورل ہے۔ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کی واحد سے جمع بناتے وقت جو واحد کی شیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، واحد کی شیپ ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے رجل سے رجال، اب رجل کی وہ ترتیب نہیں رہی بلکہ جیم کے بعد اب الف آ گیا ہے۔ اسی طرح مسجد سے مساجد، تو یہ جمع مکسر ہے۔ پھر جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع مذکر سالم ہے، ایک جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے؟
کہ وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے آخر میں واو نون یا نون آئے. جیسے آپ نے پیچھے مثال پڑھی مسلمون، مسلمون کی جمع مسلمون، تو اس میں واو نون آ گیا ہے. یا اس کو آپ واو جو ہے یہ یا میں کنورٹ ہو جائے گی مسلمین. تو یہاں بھی جو کنورین ہے یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے پیچھے رولز ہوتے ہیں، وہ رولز ہم نیکسٹ پڑھیں گے. جمع مؤنث سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا، یہاں تا سے مراد ہے گول تا نہیں تا طویلہ، لمبی تا جس کو موسٹلی ہم اردو میں لکھتے ہیں، تو وہ تا آ جاتی ہے. موسٹلی گول تا کو ہٹا کر یا کسی بھی کلمہ جو مؤنث کا ہے اس کی جمع بناتے ہیں تو آخر میں الف اور تا طویلہ یعنی لمبی تا لگا دیتے ہیں. جیسے مسلماتن، تو یہ مسلماتن کی جمع ہے تو ہم نے گول تا کو ہٹا کر اس کی جگہ الف اور تا طویلہ لگا دی. اسی طرح قانتاتن، صابراتن، یہ ساری جمع مؤنث سالم کی مثالیں ہیں. پھر جمع مکسر کی جو بروکن پلورل ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. تو جمع قلت وہ ہوتی ہے جس میں جمع کا اعتبار 3 سے لے کر 10 تک افراد تک ہوتا ہے. اس کے مخصوص اوزان ہیں، ان اوزان کو یاد کر لیں. اس کے علاوہ جتنی بھی جمع کے اوزان ہوں گے وہ جمع کثرت میں آئیں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر فعلتن، یہ اس کا ایک جمع مکسر کا وزن ہے جمع قلت کا. جیسے صبیٌ جس کا مطلب بچہ ہے، اس کی جمع ہے صبیتن، بچے. اسی طرح اس کا وزن ہے افعلہ. جیسے طعام سے اطعمہ، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اطعمہ زیادہ کھانے. اسی طرح افعال اس کا وزن ہے، جیسے ثوب اس کی جمع ہے اثواب. اور افعل اس کا ایک وزن ہے، جیسے فلسن جس کا مطلب 1 پیسہ ہے، اس کی جمع ہے افلس. اسی طرح جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر غیر محدود افراد تک ہو. وہ 10 تک نہیں رکتی بلکہ 10 سے ایکسیڈ کر جاتی ہے. جیسے کتبن، بہت ساری کتابیں، حروفن، بہت سارے حروف.